السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مدرسہ مولانا آزاد اپر پرائمری اسکول۔ بچوں اور بچیوں، میں عابد علی آپ سب کے لیے اردو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کے لیے کام لے کر حاضر ہوں۔ ویڈیو کے ذریعے سے آپ اس کام کو سمجھیے۔ میں آپ سب کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں گفتگو کے آداب یہ پڑھایا تھا۔ اب میں آپ کو اسی سبق کا سوال و جواب 3 نمبر دکھائی دے رہا آپ سب کو۔ اس میں سوال الف سوال ہے، نازیہ نے گھر آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کا جواب اس کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کو نیچے لکھنا ہے یا سامنے لائن کھینچ کر لکھنا ہے۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ پھر سے سنیے، نازیہ نے گھر آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ سلام کیا۔ جواب کیا ہے اس کا؟ سلام کیا۔ سلام کیا، اس کے جواب کو میں نے ریڈ پین سے لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسرا سوال، دسترخوان پر کھانا کس نے لگایا؟ دسترخوان پر کھانا کس نے لگایا؟ اس کا جواب ہے اس کے سامنے، بڑی بہن صفیہ نے۔ بڑی بہن صفیہ نے۔ تیسرا سوال دیکھیے، بات چیت کے آداب کس کو بتائے؟ اس کا جواب اس کے سامنے ہے، امی جان نے۔ امی جان نے بتائے۔ چوتھا سوال دیکھیے، بات چیت کے بہتر سلیقے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بات بھی موقع اور وقت دیکھ کر کرنی چاہیے۔ بات بھی موقع اور وقت دیکھ کر کرنی چاہیے۔ یہ 4 سوال ہیں اور ان کے 4 چھوٹے چھوٹے جواب ہیں۔ آپ اسے سوال کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ لائن کھینچ کر سامنے کی طرف بھی لکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتی ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد آگے دیکھیے، نمبر 4 میں ہے، ان جملوں کو مناسب لفظ سے پورا کیجیے۔ اب مناسب لفظ کہاں ملے گا؟ تو بالکل سامنے ہے۔ دیکھیے، مناسب لفظ بالکل سامنے ہے اور اس میں 2 ورڈ ہے جس میں سے ایک صحیح ہے، تو جو صحیح ہے اس پر میں نے رائٹ کا صحیح کا نشان لگا دیا ہے اور اس کو لفظ کے اندر لائن میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے آپ اسے نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ تو پڑھتے ہیں، نازیہ نے گھر میں جا کر، کیا لکھنا ہے یہاں پر؟ جا کر روز کی طرح سلام کیا۔ چلیے دوسرا دیکھیے، منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھایا۔ کیا بچھایا؟ بچھایا۔ دسترخوان بچھایا، تو بچھایا آپ کو خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، جیم والی لائن میں 2 خالی جگہ ہیں، تیسری لائن میں، تم اتنی اداس اور خاموش کیوں ہو؟ پہلے میں اداس ہے، دوسرے میں خاموش ہے۔ ایک لائن میں 2 الفاظ ہیں، پہلے اداس اور خاموش۔ اس کے بعد دال، نیچے والی لائن دیکھیے، امی یہ آپ کو نخرے دکھا رہی ہے۔ نخرے یہاں پہ لکھنا تھا، جو ہم نے آپ کو لکھ کر آپ سب کے لیے آسان کر دیا ہے، نخرے۔ اس کے بعد ہے، بیٹی بات چیت کے کچھ آداب ہیں۔ آداب، سب سے لاسٹ والی لائن میں کیا لکھنا ہے آپ کو؟ آداب بھرنا ہے۔ تو یہ خالی جگہ ہے جو آپ آسانی کے ساتھ اسے دیکھ کے سیم ایسا کہ ایسا بھر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ امتحان میں آ جائے تو یہ بھرا ہوا نہیں ہوگا، نہیں رائٹ کیا ہوا صحیح کا نشان لگا ہوا ہوگا۔ یہ آپ کو خود یاد کرنا ہے اور خود یاد رکھ کر یہ کرنا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، اسی سبق کا نمبر 5، سوال نمبر 5 میں کیا ہے، ان حروف کو مثال کے مطابق ملا کر لکھیے۔ پہلے مثال دیکھیے، ایسا
باکس آپ بنا لیجئے۔ اس کے بعد گاف پلس فے پلس تے پلس گاف پھر واو۔ اب ان سب کو جوڑ کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا گفتگو۔ تو یہ تو لکھا ہوا رہے گا، لیکن نیچے والی لائن دیکھیے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ میں نے لکھا ہے، آپ کو سیم ایسا کا ایسا لکھنا ہے، لیکن امتحان میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، آپ سب کو یہ خود کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کیا ہے، اسکول کیا لکھا میں نے، اسکول۔ اس کے بعد کیا لکھا میں نے، خاموش۔ کیا لکھا، خاموش۔ اس کے بعد کیا ہے، داخل۔ کیا لکھا ہے، داخل۔ اس کے بعد کیا ہے، عام۔ اس کے بعد کیا ہے، شروع۔ اس کے بعد کیا ہے، معاف۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب آپ سمجھ گئی ہوں گی، آپ لکھ سکتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اسی سبق کا نمبر 6۔ یہاں 6 نمبر میں آپ کو کیا کرنا ہے، کھانوں میں دیے ہوئے واحد۔ کھانوں مطلب یہ باکس جو بنا ہوا ہے، باکس میں دیے ہوئے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ اب واحد والی لائن میں دیکھیے، کمرہ۔ اب کمرہ لکھا ہے تو اس کے سامنے کیا لکھنا ہے آپ کو، کمروں۔ اس کے بعد تعریف لکھا ہے، آپ کو نیچے کیا لکھنا ہے، تعریفیں۔ اس کے بعد جوتا لکھا ہے اوپر واحد، نیچے کیا لکھنا ہے، جوتے۔ جوتے لکھا ہوا ہے، آپ کو لکھنا ہے جوتا۔ پھر کپڑا، کپڑے۔ اکیلا، اکیلے۔ ادب، آداب۔ نخرہ، نخرے۔ یہ آپ کو واحد کی الگ لائن بنانی ہے، جمع کی الگ لائن بنانی ہے۔ اب اسی سبق کا سوال نمبر 7 سمجھیے۔ مثال کے مطابق لفظوں کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ یہ دکھ رہا ہے آپ کو، تے، عین، رے، یہ فے، تعریف۔ اس طرح سے الگ الگ کرنا ہے، ایسا باکس بنانا ہے، اور یہ جیسے الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی سمجھ گئی ہوں گی۔ آپ دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے، 8 نمبر میں اسی سبق کا ہے، کس نے کس سے کہا، لکھیے، اس کا نام لکھنا تھا۔ تو پہلی لائن میں کیا لکھا ہے، یہ آپ کو نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ کس نے کہا، صفیہ نے۔ صفیہ نے۔ اب یہ بے والی لائن دیکھیے، یہ تم چھوٹی بہن سے کیسے بول رہی ہو، امی نے ڈانٹا تھا۔ پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، صفیہ نے کہا، صفیہ نے۔ اس کے بعد ہے گفتگو کے کچھ اور آداب بھی بتائیے۔ یہ امی جان سے درخواست کی تھی صفیہ نے۔ اب آگے دیکھیے اسی سبق کا ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ میں نے الٹا لکھی ہے، جیسے رات کا دن ہوتا ہے ویسے لکھنا ہے۔ آج کا دیکھیے کل لکھا ہوا ہے، بڑی کا چھوٹی لکھا ہے، امی کا ابو لکھا ہے، اداس کا خوش لکھا ہے، پریشان کا سکون لکھا ہے، وہاں کا یہاں لکھا ہے، بہن کا بھائی لکھا ہے، شروع کا ختم لکھا ہے، لڑکی کا لڑکا لکھا ہے، اور نرمی کا سختی لکھا ہوا ہے۔ آپ سب کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس اتنا سا کرنا ہے کہ یہ سیم آپ کو ایسا کا ایسا دیکھ کر اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی بھی بچی یا بچے کو کوئی سمجھنے میں پریشانی ہو تو وہ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ حافظ۔